الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع اخوت اور خدمت ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے حضرات صحابہ کرام کا فیض مانگا کریں، کیونکہ وہ راہ ہدایت کے ستارے ہیں، وہ خود بھی روشن ہیں اور ان کے دل بھی روشن ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بات چل رہی تھی روشنی کے ایک مینار کی۔ حضرت اقدس سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے اور حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص صحابی۔ آئیے پہلے دعا مانگ لیں، یا اللہ اس امت کے محسن حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مغفرت اور مقام قرب کو مزید بلند فرمائیے، ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے اور ہمیں ان کا مبارک فیض نصیب فرمائیے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبد عمر یا عبد الکعبہ یا کچھ اور تھا۔ اسلام قبول فرمایا تو پہلی سعادت یہ ملی کہ حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا نام حضرت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نام بھی عبد الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ آج کل وبا چل پڑی ہے کہ نام بالکل نیا ہو، اجنبی ہو اور انوکھا ہو، آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام ناموں کے بارے میں بہت حساس ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین ان کے اچھے اچھے نام رکھیں۔ نام کا انسان کی شخصیت پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑتا ہے۔ قوم پرست طبقے تو اب اس گمراہی میں جا گرے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے نام ماضی بعید کے کافر سرداروں کے ناموں پر رکھ رہے ہیں۔ مصر کے لوگ فرعونوں کے نام رکھنے پر اتر آئے ہیں۔ عرب اپنے جاہلی آباء و اجداد کے ناموں کو اپنی اولاد پر تھوپ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں کے قوم پرست بھی یہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس گمراہی میں نہیں پڑے مگر نئے اور انوکھے نام کے شوقین ہیں، وہ بھی بہت غلط نام رکھ رہے ہیں۔ مثلا بیٹی کا نام لائبہ آج کل بہت عام ہو رہا ہے، حالانکہ عربی میں اس کا معنی ہے پیاسی لڑکی، یا وہ پیاسی لڑکی جو پانی کے گرد گھوم رہی ہو مگر پانی کو حاصل نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اہل علم کوشش کریں کہ مسلمانوں میں سے نئے اور انوکھے نام رکھنے کا فیشن ختم کریں، مگر یہ بے برکت سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے۔ معزز سامعین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے اور بامعنی نام رکھیں۔ حضرات انبیاء کرام، حضرات اہل بیت، حضرات صحابہ کرام کے ناموں کو زندہ رکھیں اور ان کو اپنا بنا کر اپنی اولاد کو ان سے جوڑیں۔ بچیوں کے بہترین نام وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات، طیبات، ازواج مطہرات اور حضرات صحابیات کے نام ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تاجر الرحمن بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تاجر۔ وہ رحمان کے بندے تھے عبد الرحمن، اور رحمان جل شانہ کے تاجر تھے تاجر الرحمن، کیونکہ ان کی تجارت اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھی۔ دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے دو رنگ رکھے ہیں، یہی چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور بغاوت کا ذریعہ بھی۔ بادشاہی ہو یا فقیری، مالداری ہو یا غربت، طاقت ہو یا کمزوری، اونچا خاندان ہو یا معاشرے میں چھوٹا سمجھے جانے والا خاندان، خوبصورتی ہو یا کم شکلی، مزاج کی سختی ہو یا نرمی، ان میں سے ہر چیز اور ہر حالت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر اس کا درست استعمال نہ ہو تو یہی چیز اور حالت انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اور فرعون اور نمرود بھی بادشاہ تھے۔ بس اسی مثال سے پوری بات سمجھ لیجیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متضاد صفات کی خیریں عطا فرما رکھی تھی۔ وہ بہت بڑے مالدار بھی تھے اور ساتھ میدان جہاد کے عملی مجاہد بھی۔ ایسا اجتماع بہت کم ہوتا ہے۔ وہ بڑے عالیشان تاجر بھی تھے مگر بہت سادہ مزاج بھی، حتیٰ کہ جب اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوتے تو کوئی ان میں اور غلاموں میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا اجتماع بھی بہت کم ہوتا ہے۔ وہ بڑے باشوکت سردار بھی تھے اور ساتھ ساتھ جفاکش خادم بھی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری حج میں امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حج پر تشریف لے جانے کی دعوت دی، اور ان کے انتظامات کی ذمہ داری حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ یہ دونوں مسلمانوں کے باشوکت سردار اس پورے سفر میں امہات المومنین کے خادم بھی بنے رہے اور پہرے دار بھی۔ آج کل کے حالات کے تناظر میں آپ کو بہت عجیب لگے گا اور حیرت ہوگی، آج کل ادنا سے ادنا عہدہ اور منصب بھی انسان سے تواضع اور خدمت چھین لیتا ہے، مگر یہ دو عظیم المرتبت حضرات کس طرح اس پورے سفر میں خدمت اور حفاظت کا حق خود ذاتی طور پر ادا کرتے رہے، اس کی مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سفر میں اس قافلے کے آگے رہے اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پیچھے۔ ان حضرات نے کسی کا سایہ تک اس مقدس قافلے پر نہیں پڑنے دیے۔ اسے کہتے ہیں ایمان اور اسے کہتے ہیں وفادار، عظیمت۔ متضاد صفات کی یہ داستان بہت لمبی ہے۔ اس کا ایک عجیب اظہار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سامنے آیا۔ وہ اس طرح کہ جب عراق کی طرف سے مسلمانوں کا حملہ تھا تو اسلامی لشکر بڑی تعداد میں مدینہ اور اس کے آس پاس جمع تھا۔ مسلمانوں کا جوش و خروش اور جذبہ دیدنی تھا۔ تب یہ آواز بہت قوت سے اٹھی کہ اس عظیم الشان لشکر جرار کی قیادت خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائیں اور کسریٰ کی سلطنت ایک ہی حملے میں خاتمہ ہو۔ یہ آواز اس قدر طاقت سے اٹھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو گئے اور وانگی کا ارادہ فرما لیا، مگر اس وقت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور فرمایا، امیر المومنین کو بالکل نہیں جانا چاہیے، جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر امیر المومنین کو کچھ ہو گیا تو یہ اسلام کا خاتمہ ہوگا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں بہت معتبر، معزز اور طاقتور تھے۔ ان کا فتویٰ اور فرمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کے ہاں مقبول تھا۔ مسلمانوں کے بہت بڑے فیصلے ماضی میں ان کے رائے کے مطابق ہوئے تھے، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے اپنی رائے دی وہ طاقتور آوازیں دب گئیں جو امیر المومنین کو لشکر کی قیادت پر آمادہ کر رہی تھیں، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجویز پر ہی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کو اس عظیم لشکر کی قیادت سونپی گئی۔ اب دوسرا منظر دیکھیں، ملک شام میں مسلمانوں کی فتوحات جاری تھیں کہ اچانک رومیوں کے بڑے بڑے لشکر ان پر ٹوٹ پڑے، مسلمان محاصرے میں آ گئے، بعض مفتوحہ علاقے بھی رومیوں نے ان سے واپس چھین لیے۔ یہ صورتحال جب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لکھ کر بھیجی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جذبات بھڑک اٹھے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نے آپ کو اس قدر جوش دلایا کہ فوراً امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے پاس پہنچے اور فرمایا، امیر المومنین اٹھیں اور لشکر کے سپہ سالار بن کر فوراً ملک شام چلیں اور مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اگر وہاں پھنسے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کچھ ہوا تو پھر ہمارا جینا بے سود ہے۔ تب بعض دیگر اکابر صحابہ کرام نے معاملہ سنبھالا اور امیر المومنین کو جانے سے روکا۔ سبحان اللہ، نہ ہمیشہ ٹھنڈے اور نہ ہمیشہ گرم، نہ ہمیشہ مصلحت، نہ ہمیشہ جوش، یہ ہے ضروری اور متضاد صفات میں کامل ہونا۔ ایک طرف سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک وقت میں 1,000 گھوڑے جہاد میں دے دیتے، تمام بدری صحابہ کرام کی خدمت کرتے، مدینہ منورہ کی 1/3 آبادی کو کھانا کھلاتے، 1/3 کے قرضے ادا کرتے، 1/3 کو قرضے دیتے، اور دوسری طرف خشیت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار دسترخوان پر روٹی اور گوشت لایا گیا، آپ روزے سے تھے اور افطار کا وقت تھا، گوشت اور روٹی دیکھ کر روتے روتے ہچکی بن گئی۔ فرمایا حمزہ رضی اللہ عنہ چلے گئے، ان کو پورا کفن تک نہ ملا۔ مصعب بن عمیر چلے گئے، ان کو پورا کفن نہ ملا، اور آج ہماری یہ حالت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے دیا گیا ہو اور آگے ہمارے لیے کچھ نہ بچے۔
اسی طرح کبھی دسترخوان پر اچھا کھانا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کو یاد کر کے رو دیا کرتے۔ محترم سامعین کرام، سیلاب کی آفت نے اس بار ملک میں بہت تباہی مچائی۔ الحمدللہ متاثرین کی خدمت اور مساجد کی بحالی کی محنت جاری ہے۔ مالدار مسلمان حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا فیض حاصل کریں اور اپنے مال کو قیمتی بنائیں۔ اسی طرح کارکن بھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے فیض سے جذبہ پائیں اور خدمت و قوت کے اس عظیم موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔